بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اگلا سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق آج ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 18۔ سبق نمبر 8 میں ہم اس میں غیر متمکن کو پڑھیں گے، کیونکہ جو مورب اور مبنی کی ہم نے بحث اوپر پڑھی ہے اس میں مبنیات میں اس میں غیر متمکن ذرا ڈیٹیل سے ہے، اور پھر مورب میں اس میں متمکن ہے، لہذا ہم یہاں پہلے اس میں غیر متمکن کو ڈیٹیل سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو۔ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ مبنی اصل اور مشابہ مبنی اصل یا مبنی غیر اصل، تو اس میں غیر متمکن اصل میں مبنی کے مشابہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مبنی اصل کے مبنی اصل تین چیزیں نا، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔ تو یہ جو اس میں غیر متمکن ہے اس کی 8 اقسام ہیں، اور یہ 8 کی 8 اقسام مبنی ہیں۔ کیوں؟ مشابہت کی وجہ سے۔ ان کی مشابہت یا تو فعل ماضی کے ساتھ ہوگی، کسی کی مشابہت ہوگی امر حاضر کے ساتھ، کسی کی مشابہت ہوگی حروف کے ساتھ، کوئی نہ کوئی مشابہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشابہت کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ انشاءاللہ آگے ایڈوانس لیول پہ پڑھیں گے۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو اس میں غیر متمکن ہے، یا جو اس کی اقسام ہیں 8 اقسام، وہ مبنی اصل کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشابہت رکھتی۔ مثلا اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں، جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اس میں غیر متمکن ہے وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو، اس کے ساتھ مشابہت رکھے۔ مشابہت کی تفصیل چل آگے آ جائے گی۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام 8 اقسام ہیں جو درج ذیل۔ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ نمبر 1 مضمرات۔ مضمرات کو ضمائر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ضمائر یا ضمیر۔ نمبر 2 اسماء اشارات۔ نمبر 3 اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم اسماء موصولات۔ اسماء موصولہ کہتے ہیں، موصولات کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں، یہ دونوں ٹھیک۔ چوتھی قسم ہے اسماء افعال۔ نمبر 5 اسماء اصوات۔ نمبر 6 اسماء ظروف۔ نمبر 7 اسماء کنایا، اور نمبر 8 مرکب بنائی۔ یہ 8 اقسام ہیں اس میں غیر متمکن کی، اور یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، مبنی غیر اصل۔ ہاں اس میں آگے جا کے جو اسماء ظروف ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا اس میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو کبھی مورب ہوتے ہیں کبھی مبنی ہوتے ہیں، یا کچھ بالکل مورب ہوتے ہیں، کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں۔ باقی جتنی بھی اقسام ہیں ان اپنی تمام اقسام جو ہیں وہ مبنی ہیں، مبنی غیر اصل، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام، آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولہ یا موصولات، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء اصوات، نمبر 6 اسماء ظروف، نمبر 7 اسماء کنایات، نمبر 8 مرکب بنائی۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم جو ہے وہ مضمرات۔ تو نمبر 1 اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم مضمرات۔ مضمرات یہ مضمرن کی جمع ہے، مضمر یا مضمرن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چھپایا ہوا یا چھپا ہوا۔
ٹھیک ہے نا، چھپا ہوا ترجمہ اس کا کر لیں یا چھپایا ہوا کر لیں۔ مضمر یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یعنی حاضر یا غائب پر دلالت کرے۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والا، جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، انگلش میں اس کو فرسٹ پرسن کہہ دیتے ہیں۔ اور میں آپ سے مخاطب ہوں، سوری میں آپ سے مخاطب ہوں، لفظ مخاطب ہوگا، مجھ سے غلطی ہوگی، مخاطب آپ ہیں، یہ لفظ مخاطب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا سامنے والا اس کو مخاطب کہتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ اعراب ڈال دیا تاکہ غلطی نہ ہو۔ مخاطب کہیں گے تو اس سے مراد متکلم ہوتا ہے۔ تو ضمیر وہ ہے جو دلالت کرے، جو کیا کہتے ہیں، جو دلالت کا معنی کہ معنی بتائے، ٹھیک ہے نا، متکلم پر، یہ جیسے میں متکلم ہوں، بات کرنے والا ہوں، فرسٹ پرسن انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ آپ سے مخاطب ہوں تو آپ میرے مخاطب ہوئے، مخاطب کی جگہ حاضر کا لفظ استعمال کر لیں گے تو کنفیوژن ختم ہو جائیں گی، انگلش میں آپ اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ یا غائب پر دلالت ہے، غائب کا مطلب کہ جس کے بارے میں بات کروں جو موجود نہیں ہے ہماری گفتگو کے دوران، وہ غائب، انگلش میں اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ مخصوص ضمائر ہیں جو متکلم، مخاطب یا غائب کا معنی دیتے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو کیا کہتے ہیں، ضمیر۔ جتنے بھی ضمائر ہیں، جتنے بھی ضمائر، اگر ہم 70 ضمائر آگے پڑھیں گے، ان ضمائر کے اندر معنی یہی ہوگا، متکلم والا معنی ہوگا یا حاضر والا معنی ہوگا یا غائب کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ متکلم آپ جانتے ہیں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا مخاطب ہے وہ ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک، تین ہو، ایک ہو، دو ہو تو مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح غائب ہے، تو اس اعتبار سے وہ یہ جو ضمائر ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 14 ضمائر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر کی جو بنیادی طور پر ہیں وہ 3 اقسام ہیں، یعنی بالکل انیشل سٹیج پہ ضمیر کو ہم 3 قسموں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ضمیری مرفوع، نمبر 2 ضمیری منصوب، اور نمبر 3 ضمیری مجرور۔ یہ 3 ضمائر ہیں۔ الفاظ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس سے کچھ آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا۔ پہلے ہم مرفوع، منصوب، مجرور کو پڑھ چکے ہیں۔ مرفوع کا معنی ہے کہ جو رفع کی حالت میں ہو، پیش کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے نا۔ منصوب جو نصب میں ہو، نصب کی حالت میں ہو، جس پر نصب ہو، اور مجرور جو جر کی حالت میں ہو۔ کیونکہ یہ ضمائر مبنی ہیں، یہ اعراب تو اس کا ظاہری طور پر اس میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن وہ محل اور اعراب کے اعتبار سے مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتا ہے۔ تو بہرحال ضمیر کو بنیادی طور پر 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ضمیر مرفوع ہو یا منصوب ہو یا مجرور ہو، وہ ضمائر جتنے بھی ہیں انہوں نے یا متکلم کا معنی دینا ہے یا مخاطب کا یا غائب کا، بس۔ ہاں یہ جو ضمیر ہے، مرفوع کے اندر ضمیر اور طرح سے نظر آئے گی آپ کو، منصوب میں اور طرح سے نظر آئے گی، مجرور میں اور طرح سے نظر آئے گی، معنی اس کا وہی ہے، متکلم کا معنی، مخاطب کا یا غائب کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اس کے اعراب کی نوعیت بدل جائے گی، یعنی اس کے علاوہ جو اس کی سبجیکٹو یا آبجیکٹو کنڈیشن ہے عبارت کے اندر، وہ اس میں تبدیلی ضرور آئے گی، لیکن یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ معنی اس کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ضمیر مرفوع کی بات کرتے ہیں۔ ضمیر مرفوع کی 2 قسمیں بنائی جاتی ہیں، ایک ضمیر مرفوع متصل اور دوسری ضمیر مرفوع منفصل۔ اگر ہم بات کریں ضمیر مرفوع متصل کی، تو مرفوع یعنی رفع کی حالت میں واقع ہونے والی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ متصل یعنی جڑی ہوئی ہو، مرفوع کی ضمیر ہے یعنی رفع کی حالت میں واقع ہے، اس کی حالت میں رفع کی حالت، ٹھیک ہے نا۔ اور متصل کا معنی کیا ہے کہ وہ جڑی ہوئی ہے، کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ۔ مرفوع متصل یعنی رفع کی ضمیر یا مرفوع کی ضمیر جو فعل کے ساتھ متصل یعنی جڑی ہوئی ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب الفاعل واقع ہو۔
فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. ابھی ہم نے یہ مباحث نہیں پڑھی لیکن یہ بھی آ جائیں گی. یہاں اتنا سمجھ لیں کہ یہ ضمیر جو ہوگی یہ یا تو فاعل بنے گی یا نائب الفاعل بنے گی. یہ کل 14 ضمائر ہیں، ان ضمائر کو آپ نے یاد کرنا، بس یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ مرفوع، مرفوع کی وہ ضمیر یعنی رفع کی حالت میں واقع ہونے والی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ متصل جڑی ہوئی ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب الفاعل واقع ہو. کتنی ضمیریں ہیں جو؟ کل 14. یہ ضمائر مرفوع متصل کی یہاں گردان میں نے دے دی ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہوگا. ضرب تو، میں نے مارا، یہ کوئی بھی صیغہ ہو سکتا ہے. ٹھیک نا، ضربا، اکلا، فتحا، نصرا، کوئی بھی آپ لے سکتے، سب کے اندر ضمائر سیم آئیں گے. ضرب تو، میں نے مارا، یہاں پہ جو مرفوع کی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے تو، تا پیش تو، یہ ضمیر ہے. ضربنا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے مارا. یہاں جو ضمیر ہے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی آخر میں وہ نا ہے. ضربتا، ابھی حاضر کے صیغے شروع ہو گئے. تو ایک مرد نے مارا، تا یہاں پہ ضمیر مرفوع متصل ہوگا. ضرب تما، تم دو مردوں نے مارا، یہاں تما ضمیر مرفوع متصل ہے. ضرب تم سب مردوں نے مارا، یہ تم ضمیر مرفوع متصل. اب حاضر مؤنث کی صیغے. ضرب تھی، تو ایک عورت نے مارا. ضرب تما، تم دو عورتوں نے مارا. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سیم صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، ضرب تما اور ضرب تما. اور جب عبارت میں آئے گا تو آپ نے اس کو عبارت کے کنٹیکسٹ سے، سیاق و سباق سے پہچاننا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آگے ضرب تم سب عورتوں نے مارا. آگے ہم غائب کی صیغہ لیتے ہیں. ضربا، ضربا، یہاں جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے، متصل ہے. اب آپ کہیں گے تو متصل نہیں ہے اس کے اندر. بھئی متصل ہے، اس کا تو اتصال کامل ہے نا. ایک چیز اتنی کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے تو بالکل غائب ہو جائے، تو اس کو کامل درجے کا اتصال ہے. تو ضربا کے اندر ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ضربا، ان دو مردوں نے مارا، اس میں الف ضمیر ہے جی، الف آخر میں الف، یہ مرفوع کی ضمیر ہے. اس کے بعد پھر اگلا ہے ضربو، ان سب مردوں نے مارا، یہاں پہ واو ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل. ضربت، ہی ضمیر ہے، ہی ضمیر. ٹھیک ہے، ہی ضمیر، یہ بھی اس کے اندر ہوا کی طرح چھپی ہوئی ہے ضربت کے اندر، یہ بھی کامل درجے کا اتصال. ضربتا، یہاں علی ضمیر ہے، اور ضربنا یہاں پہ نہ ضمیر. یہ جو آپ کو 14 صیغے نظر آ رہے ہیں، ان 14 کے 14 صیغوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے آخر میں ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ ضمیریں کیا ہیں؟ نظر بھی آ رہی ہیں. اگر نظر آئے تو اس کو ضمیر بارز کہہ دیتے ہیں، ظاہر. ٹھیک ہے نا، نظر نہ آئے تو اس کو مستتر چھپی ہوئی کہہ دیتے ہیں، جیسے ضربہ اور ضربت کے اندر ہے. تو یہ ضمائر مرفوع متصل ہیں. ہم نے کہا کہ مرفوع کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب الفاعل واقع، یعنی اگر فعل معلوم کا ہوگا تو یہ ضمیر کیا بنے گی؟ فاعل. فعل مجہول کا ہوگا تو یہ نائب الفاعل بنے گی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن یاد رکھیں کہ اس کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا گردان. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنے سے یاد نہیں رہے گا، اس بات چیز رٹے لگانے کی ہوتی ہے، اس کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، جیسے بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں تو سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی آپ نے رٹا لگا دینا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے نا، ضرب تو ضربنا، ضرب تو ضربتما، ضرب تم ضربت، ضربتما ضربتن، ضرب ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا. اس کو آپ 5-6 دفعہ ایسے کریں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں ضمائر مرفوع متصل. ٹھیک ہے. دوسری تقسیم کیا تھی؟ ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع کی وہ ضمیر یعنی رفع کی حالت میں واقع ہونے والی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ متصل یعنی جڑی ہوئی نہ ہو، منفصل ہے، الگ، بلکہ الگ ہو.
اور ترکیب کے اندر، ترکیب کا معنی ہے کہ جو ہم جملے کا آپس میں کمبینیشن بیان کرتے ہیں، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ مفعول ہے، یہ حرف جار ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آپ سیکھ جائیں گے۔ تو ترکیب کے اندر یہ جو ضمیر ہوگی فاعل بھی بن سکتی ہے، مبتدا بھی ہو سکتی ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے، نائب الفاعل بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کل 14 ضمائر ہیں۔ اس کی گردان دیکھیے گا، ضمائر مرفوع منفصل کی گردان آپ دیکھیے گا۔ آنا، نحن، آنا کا معنی ہے میں، واحد متکلم ہے، میں مرد، ایک مرد یا ایک عورت، نحن ہم، دو مرد دو عورتیں، سب مرد سب عورتیں، اس میں سے 4 معنی نکلیں گے۔ انت تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں۔ ہاں جی، پھر ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، یہ وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورت۔ تو یہ جو گردان ہے یہ ہے ضمیری مرفوع منفصل۔ اب دیکھیں یہ کسی فعل سے جڑ کے نہیں آ رہی، الگ ہے، معنی وہی ہے، متکلم کا معنی، حاضر کا معنی، غائب کا معنی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ضمیر کی شکل و صورت بھی مختلف ہوگی، اور معنی کے اعتبار سے، یعنی جملے کے اندر جب معنی ہوگا تو اس معنی کے اعتبار سے اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کہیں پہ وہ فاعل بن رہا تھا تو اس کی نسبت اور انداز سے ہوگی، کہیں پہ اگر یہ مبتدا بنے گا تو اس کی نوعیت اور ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھے ضمائر مرفوع منفصل۔ ضمیر منصوب، میرے خیال میں اس کو پھر پڑھ لیں گے، یہ آپ پہلے ضمائر پہلے والی یاد کر لیں، یہاں تک کافی ہے، تھوڑا سی مباحث پہ مشکل نہ ہو جائیں، اور اس کو یاد کر لیں تو پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔